مصنف علیہ الرحمہ نے کلمے کی تعریف کی، پھر کلمے کی تقسیم کی، پھر کلام کی تعریف اور کلام کی تحصیل کی صورتیں بیان کی، اس کو وہیں پہ چھوڑ دیا۔ کلام کی اتنی سی بات تھی وہ پوری ہو گئی۔ اس کے بعد اسم جو ہے نا، کلمے کی جو ایک قسم ہے، کون؟ اسم۔ اس کی تعریف کی ہے، اس کے خواص بیان کیے، اب اس کی بات شروع ہے۔ جی کس کی؟ اسم۔ اب اس کی تقسیمیں ہوں گی، پھر اسم مرفوع بھی ہوگا، منصوب بھی ہوگا، مجرور بھی ہوگا۔ تو نہ پڑھائی اس سے واسطے، لیکن کافی اب سمجھ سکو۔ تو مصنف علیہ الرحمہ اسم کی پہلی تقسیم کرتے ہیں۔ مصنف علیہ الرحمہ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ اسم اعراب اور بنا کے اعتبار سے، معرب اور مبنی ہونے کے اعتبار سے اسم دو قسم ہے، کہ اسم معرب بھی ہوتا ہے اور اسم مبنی بھی ہوتا ہے۔ ہمیشہ بات مصنف علیہ الرحمہ نے پہلے کلمے کی تعریف کی، پھر کلمے کی تقسیم کی، پھر وجہ اثر بیان کی، پھر کلام کی تعریف اور اس کے حاصل کرنے کی صورتیں۔ اب اس کے بعد اسم کی باقاعدہ تعریف کر کے اسم کی بات شروع ہے۔ کس کی؟ کیونکہ پوری کتاب میں پہلے اسم ہے، اس کے بعد فعل ہے، پھر حرف ہے، کتاب ختم ہو گئی۔ اتنا بھی ستنا ہوا تھا، کافیہ بھی ستنا، ہر کتاب بھی ستنا، اس کے ضمن میں ساری باتیں آتی ہیں۔ تو پھر اسم کی تعریف کے بعد کیا کیا؟ اسم کے خواص بیان کیے۔ تو یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی پہلی تقسیم کرتے ہیں۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ اسم کی پہلی تقسیم کرتے ہیں۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ یہ تقسیم ہے اعراب اور بنا کے اعتبار سے۔ تو اسم اعراب اور بنا کے اعتبار سے دو قسم ہے۔ تو اسم اعراب اور بنا کے اعتبار سے دو قسم پر ہے، معرب اور مبنی۔ معرب اور مبنی۔ اور اسم معرب ہے اور مبنی ہے۔ اور اسم معرب ہے اور مبنی ہے۔ اور اسم معرب ہے اور مبنی ہے۔ یہ معنی کیتا ہے، یہ تقسیم کل کی اجزاء کی طرف ہے یا کلی کی جزیات کی طرف ہے؟ کلی کی جزیات کی طرف۔ اچھا بس۔ اور خود معرب کی شے، معرب ماخوذ ہے کس سے مولی سہیل؟ اعراب سے۔ اعراب کا معنی ہوتا ہے اظہار کرنا، ظاہر کرنا۔ جیسا کہ عرب کہتے ہیں کہ اعرب الرجل عن حجتہ، کہ جب بندہ اپنی حجت دلیل ظاہر کر دے تو اس وقت کہتے ہیں اعرب الرجل عن حجتہ، کہ بندے نے اپنی دلیل ظاہر کر دی۔ تو وہ اعرب بمعنی اظہر۔ اور حمزہ جو ہے اس معرب میں اعراب میں تعدیت کے لیے ہے، سمجھیے۔ اب یہ جو معرب ہم جس کو کہتے ہیں، معرب ظرف ہے، یعنی معانی کے اظہار کا محل ہے، معانی کے اظہار کا محل ہے۔ ایسے معنی جو متضمنہ ہیں اعراب کو، ایسے معنی جو متضمنہ ہیں اعراب کو، وہ معنی نہیں تین: فاعل ہونا، مفعول ہونا، مضاف الیہ ہونا، معنی ہے تین۔ کیا؟ فاعلیت، مفعولیت، اضافت کی۔ فاعلیت کا معنی فاعل ہونا اور مفعولیت کا معنی اچھی بول۔ اور بیماری ہے تو خود مصدر ہے، نہ ہو تو مفعول تے فاعل نال یہ تے لا کے مصدر بنائیں، ایتھے آ کے ساس ہو گئے مضاف الیہ ہونا۔ مضاف الیہ ہونا، اچھی آگ مضاف الیہ ہونا ہے، مطلب ہے یہ معنی ہے تین۔ سمجھی کہ رفع دلالت کرتا ہے فاعلیت پر، اور باقی بھی مرفوعات نال نے تابع ہوتے ہیں۔ نصب دلالت کرتی ہے اسم کے منصوب ہونے پر، اسم کے مفعول ہونے پر۔ جر دلالت کرتی اسم کے مضاف الیہ ہونے پر، سمجھیا۔ تو اب یہ جو وضاحت ہوئی ہے کہ یہ فاعل ہے،
یہ مفعول ہے، یہ تو یہ اعراب کی وجہ سے ہے نا، تو لہذا مورب کیا ہوا؟ ظرف ہوا، مورب ظرف ہوا، یعنی معنی کے اظہار کی جگہ۔ تو انہاں جڑی گل دسی ہوئے وے کہ بھی مورب اسم مفعول ہے، مورب اسم نہ اسم ظرف ہے، کیا ہے؟ اسم ظرف ہے۔ تو معنی کون سے ہیں؟ فاعلیت اور اکثر یہ ہوتے ہیں، باقی سارے نال تابع ہوتے ہیں، مرفوعات سارے فاعل میں، منصوب سارے مفعول میں، تو مجرور تو ہوتا ہے مضاف لے ایشا بس۔ سمجھی گل؟ اور مبنی جو ہے نا، مبنی کون؟ یہ ماخوذ ہے بنا سے، ماخوذ ہے بنا سے، اور اصل مبنی ہے مبنویون، کیا؟ مبنویون۔ اس میں مرمیجن والا قانون لگایا تو کیا بن گیا؟ مبنیجن۔ تو بنا تو مبنی، اس کو جو ہے نا اسم جو مورب کا مد مقابل ہے، کیونکہ بنا کا معنی ہوتا ہے قرار کی، اے دی بنا ہے، آ دی بنیاد ہے، کوٹھیاں دی بنیاد بنا ٹوٹتی رہتی ہر روز، چونکہ بنا کا معنی ہے قرار۔ تو جو مبنی ہوتا ہے نا، مبنی وہ بھی عامل کی وجہ سے بدلے، اس سے قرار میں ہوتا ہے، عامل کی وجہ سے اس کا آخر بدلے، اس چیز سے وہ یعنی نہیں بدلتا، یعنی اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مبنی۔ ہاؤلائی، اس پر جا آئے، اس پر رأیتو آئے، اس پر مررتو بے آئے، حضرت ہاؤلائی ہے مانا کر، اور مانا کرنے یہ کہتا ہے کہ اور وہ اسم مبنی مورب ہے اور مبنی ہے، اور وہ اسم مورب ہے اور مبنی ہے، اور اسم مورب ہے اور مبنی ہے۔ فالمعرب المرکب الذی لم یشبہ مبنی الاصلی۔ بس اب مورب کی تعریف کرنی ہے، مورب کی تعریف کرنی ہے، اب اسی کے ساتھ کوڈی پانی ہے، مبنی اگا چل کے آوے گا، سنیں پھر ہوگا مسئلہ جی۔ تو مصنف نے جو تعریف کی ہے کس کی؟ وہ سنیں، مور اتھے دیت نہ ہوئے دسی سی گل بھی اتھے آوے گی بھی مصنف دی تعریف ہو رہی جی۔ ابن حاجب رحمہ اللہ کے نزدیک مورب وہ مرکب ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مناسبت نہ رکھے۔ جس اسم میں یہ دو شرطیں ہوں وہ اسم مورب ہو، وہ اسم ہر وہ اسم جو عامل کے ساتھ جڑا ہوا ہے، مرکب ہے، اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہیں، مناسبت نہیں، یہ اسم مورب، یہ اسم مورب۔ تو جب شے شرطوں سے حاصل ہو نا تو نفی کی کئی صورتیں بنتی ہیں، نفی کی تو یا مبنی کی دو صورتیں بن جائیں گی، مورب کی ایک صورت بنے گی۔ مورب وہ اسم ہوتا ہے، وہ اسم ہوتا ہے، سنیں گل کی نہیں، مورب وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے، جو مرکب کس کے ساتھ؟ اپنے عامل کے ساتھ۔ وہ بیٹے سوال جواب کرو چھڑو پر، مورب وہ اسم ہوتا ہے جو مرکب ہوتا ہے اپنے عامل کے ساتھ، اپنے عامل کے ساتھ۔ الذی وہ اسم جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مناسبت نہ رکھے، جو کہ مبنی اصل کے ساتھ مبنی اصل کتنی چیزیں ہیں؟ فعل امر، فعل ماضی، پہلے ماضی کی فعل ماضی، فعل امر، جملہ محذوف۔ اتنے تھلے آ کے سا کے سکتا ہے، بچے ہیں اجے تک جوان ہونا ہے، اچھی آگت نے فعل ماضی، فعل امر سارے حروف، ہاں، تو ان کے ساتھ جو مناسبت رکھے وہ بھی کیا ہو جاتا ہے؟ مبنی۔ جڑیاں 8 قسماں مبنی دیاں دے تو لا وچ آئیاں سن، ہر قسم دے نال دسیا سی کہ انہاں دی مناسبت کی یاد ہے، کوئی مناسبتاں نہیں، کوئی کدا لفظ بدلے گا، وہ چیز ایک باری
ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਤਾरीफ कर दी। मोरब वो इसम होता है जो मुरक्कब होता है अपने आमिल के साथ। एक ऐसा वो इसम होता है जो मबनी अल असल के साथ मुनासबत नहीं रखता, मबनी असल के साथ मुनासबत नहीं रखता। तो मोरब होने के लिए दो शर्तें, एक तो आमिल के साथ मुरक्कब हो, एक तो आमिल के साथ मुरक्कब हो, दूसरा मबनी असल के साथ मुनासबत ना रखता हो। ना रखे। दो शर्तें पाई गई तो वो क्या होगा? मोरब जा ज़ैदुन में ये शर्तें पाई जा रही हैं। ज़ैदुन आमिल के साथ मुरक्कब भी है और मबनी उल असल के साथ मुनासबत भी नहीं। लिहाजा जा ज़ैदुन में ज़ैदुन, रहे तो ज़ैदन में ज़ैदन, और मरर तो बे ज़ैदिन में ज़ैद। चूँकि अपने आमिल के साथ ये मुरक्कब है और मबनी उल असल के साथ ये मुनासबत नहीं रखता। अब मबनी की पुत्र जी दो सूरतें हैं। मबनी की दो होते हैं के मुरक्कब ही नहीं है किसी के साथ, मुरक्कब ही नहीं है किसी के साथ। तरकीब इजाफी में जो मुजाफ है, क्या तरकीब इजाफी में जो मुजाफ है ये अपने आमल के साथ मुरक्कब नहीं होता। मुजाफ है मुरक्कब है अपने आमल के साथ। मसलन गुलाम ज़ैदिन की गुलाम ज़ैदिन, गुलाम था बोला भी मबनी है। गुलाम ज़ैदिन में गुलाम क्या है? इब्न हजम के नजदीक मबनी मबनी है। क्या है? मबनी है। और जितने भी अस्माए मादूदा, जितने भी कल्ले कल्ले जो इसम गिने जाएं, अस्माए अदद जो हैं तरकीब के बाद मोरब बनते हैं। तरकीब के बाद जब वो केले केले होंगे तो सारे क्या होंगे? किन के नजदीक ऐसा बस। और दूसरा कि जो मबनी असल के साथ क्या करें? मुनासबत ना रखे। अगर मुनासबत रखे तो वो मबनी है। खा अकेला हो, सुनिए बात, खा अकेला हो, अकेला हो। बच्चे सबक पढ़ा रहे हैं, सबक जारी है बच्चे। अच्छा जी तवज्जो करो। खा अकेला खा आमिल के साथ मुरक्कब हो। जो मबनी असल के साथ मुनासबत रखता है वो हमेशा क्या है? मबनी खा अकेला हो, खा आमिल के साथ मुरक्कब हो। अस्माए इशारात मौसूलात जितने मबनियात हैं ये आमिल के साथ मुरक्कब हों या अकेले हों, दोनों सूरतों में समझिए कि जो मबनी असल के साथ मुशाबत रखते हैं वो हर सूरत मबनी जिनको मबनी असल के साथ मुशाबत नहीं, अगर वो आमिल के साथ मुरक्कब है तो, अगर मुरक्कब नहीं है तो जिन अस्मा को मबनी असल के साथ मुनासबत नहीं, अगर वो आमिल के साथ मुरक्कब है तो, और अगर मुरक्कब नहीं है तो, और जिन अस्मा को मबनी असल के साथ मुनासबत है खा वो आमिल के साथ हर सूरत में वो समझ आ गई गलती ऐशा बस। और तुम देखो उनकी गल सुन लो। अल मुरक्कब ये मिसल जिनस के है, शामिल है हर मुरक्कब को, और निकल गया इसके साथ वो इसम जो मुरक्कब नहीं, जैसे कि अस्माए अस्वात और जैसे अलिफ बाता। और दूसरा कौल अल्लज़ी लम युशबे मबनी अल असले, ये मिसल फसल के है, इससे वो इसम निकल गए जो मबनी असल के साथ मुनासिबत रखते हैं, और वो ज़रफ़ है जी। ये ज़रफ़ नहीं है गा तो क्या लिखा जाए? वो है ना कि भाई ये मबनी असल कौन है? वह वल हर्फ़ु वल फ़िअलुल माज़ी वल अम्रु बिग़ैरिल लाम। ऐ होना है लिखा कि ज़रफ़ तो नहीं ना, मबनी असल तीन ने ना, हरफ ते
فعل ماضی تے امر امر پگایا 6 سیگے اوے امر بال آمد مورب مجزوم میں اور یہ مشہور ہے اور بعض نے جملے کو بھی مبنی شمار کیا پڑھے پیچھے بعض کے نزدیک جملہ بھی مبنی ہوتا ہے مبنی الاصل میں لیکن مبنی اصل کی 3 چیزیں مشہور یہی ہے سمجھی گل جی اے شاباش توجہ ذرا بھائی مبنی اصل کے ساتھ مناسبت نہ رکھیں مناسبت نہ رکھیں اس باب میں جو مناسبت مؤثرہ ہے مورب کو مبنی بنانے کے لیے وہ یہ ہے کہ کوئی اسم مبنی اصل کے معنی کو متضمن ہو جائے کوئی اسم مبنی اور اصل کے معنی کو متضمن کرنا تو وہ بھی مورب مورب مبنی اور بیماری مناسبت دس رہے ہیں کہ جو اسم مبنی الاصل کے معنی کو متضمن ہو جائے وہ اسم کیا ہوتا ہے مبنی کہ مورب ہوتا ہے جیسا کہ این کی یہ این حمزہ استفہام کے معنی کو متضمن ہے اس لیے یہ مبنی مبنی اور یہاں مناسبت سے مراد ہے کہ جس طرح حرف مبنی اصل اپنے غیر کا محتاج ہوتا ہے جس طرح حرف غیر کے محتاج ہوتے ہیں اسی طرح جو اسم معنی بتانے میں غیر کا محتاج ہوگا وہ بھی کیا ہو جائے گا مبنی ہو جائے جس طرح کے مبہمات کون مبہمات اسمائے اشارات موصولہ اشارہ اپنا معنی بتانے میں مشار لے اشارے اسی کا محتاج ہے موصول اپنا معنی بتانے میں صلے کا محتاج ہے اور اسی طرح کوئی اسم مبنی کی جگہ واقع ہو تو وہ بھی مبنی ہو جائے جس طرح کے نزال جس طرح کے یہ انزل کی جگہ واقع ہے امر کا معنی دیتا ہے اور اسی طرح جو مبنی الاصل کی جگہ واقع ہے اس کا جو ہم شکل ہو جائے وہ بھی مبنی ہوتا ہے جیسا کہ فجار ہے یہ ہم شکل ہے نزال ہے کہتے ہیں بڑی گلیں ساری ہیں اور اسی طرح بھئی اسم کا واقع ہونا اس کی جگہ میں جو مبنی اصل کے مشابہ ہے جیسا کہ منادا مضموم یا زیدو یا یہ بھی مبنی مرزم ہے چونکہ یہ واقع ہے کس کی جگہ پہ کاف ضمیر کی جگہ پہ تو یہ کل مناسبتیں ہیں جو کہ منع اعراب میں مؤثر ہیں کہ کلمہ اسم کی بجائے کیا بن جاتا ہے مبنی بن جاتا ہے پھر جہاں وہ مبنیات آئیں گے پھر ہر ایک کی حاشیے پر وضاحت ہوگی کہ اس کی کیا مناسبت ہے اجمالی تنو دسی ہے کہ چل وحكمه أن يختلف آخره باختلاف العوامل لفظا أو تقديرا اچھا جی اسم کی تقسیم آئی ہے 2 قسم ہے مورب اور مبنی مورب اور مبنی پھر اسم مورب کی تعریف کی ہے کس نے ابن عجب نے کہ اسم مورب وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ مرکب ہو اور مبنی اصل کے ساتھ مشابہت نہ رکھے اسم مورب وہ اسم ہوتا ہے جو اپنے عامل کے ساتھ تو جو اپنے عامل کے جو مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت نہیں رکھتا اور عامل کے ساتھ مرکب ہے یہ تو کیا ہو گیا مورب اور اگر مرکب نہیں ہے تو مبنی اور جو اسم مبنی الاصل کے ساتھ مشابہت رکھے خواہ مرکب ہو خواہ مرکب نہ ہو بہر صورت کیا ہے وہ مبنی ہے اب مورب کا حکم بیان کرتے ہیں اب ٹیلی فون نمبر لکھا تو کون لکھا ہے چلو کوئی گل نہیں مورب کا حکم بیان کرتے یہاں سے مصنف علیہ رحمہ مورب کا حکم بیان کرتے ہیں مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلنے کے سبب سے عوامل کے بدلنے کے سبب سے خواہ اس کا آخر بدلے لفظاً یا بدلے تقدیراً مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے مختلف ہوتا رہتا ہے
عوامل کے اختلاف کے سبب سے، عوامل کے بدلنے کے سبب سے، جیسا عامل تقاضا کرے گا حضرت کا آخر ویسا ہو جائے گا۔ اب آخر جو ویسا ہے وہ دو صورتیں، یا لفظاً یا تقدیراً، یا محلن نہیں کہہ سکتے، محلی مبنی دا ہوندا ہے، اسی مورب تے گل پہ گئے ہیں جی۔ ہاں جی کیا آکھے جی؟ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مصنف نہیں، مصنف علیہ الرحمہ اے مصنف ہے۔ یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ مورب کا حکم بیان کرتے ہیں کہ مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب کا آخر، محل راب کون ہوندا ہے؟ آخر اول بست یا آخر؟ آخر چلو۔ مورب کا آخر بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلتے رہنے سے، عوامل کے بدلنے کے سبب سے، عوامل کے بدلنے کے سبب سے، لفظاً یا تقدیراً۔ نہ آخر جو بدلے گا، آخر جو بدلے گا وہ یا لفظاً بدلے گا یا تقدیراً بدلے گا، آخر جو بدلے گا وہ یا لفظاً بدلے گا یا تقدیراً پھر بدلے ایک باری آخر گا۔ حکم مورب کا حکم، مورب کا حکم یہ ہے کہ مورب بدلتا کا آخر مورب کا آخر بدلتا رہے گا، رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے عوامل کے بدلتے رہنے سے، عوامل کے اختلاف کے سبب سے، بدلنے کے سبب سے، عوامل کے بدلنے سے کے سبب سے، بدلنے کے سبب سے۔ بدلنے کے سبب اور سے، جگہ نسخہ لکھی الاختلاف لکھی، جی عوامل کے بدلنے کی وجہ سے، عوامل کے بدلنے کی وجہ سے وہ اس کا آخر جو آخر بدلتا ہے وہ لفظاً بدلتا ہے لفظاً بدلتا ہے یا تقدیراً بدلتا ہے، لفظاً بدلتا ہے یا تقدیراً بدلتا ہے۔ اے مطلب دمانہ کر پھر کچھ شے پڑھیے۔ اور حکم مورب کا، حکم مورب کا، اے مثلا زید اس پر جا آیا تو اس نے کہا کہ تیرا آخر مرفوع ہونا چاہیے، تو جا زیتن بن گیا۔ پھر اس پر آیا رأیتو، اس نے کہا تو میرا مفعول بن نصب ہے، اس نے کہا پھر بن گیا رأیتو زیتن۔ پھر آیا مرر تو بے، با جارہ کہتی آخر میں جا رہا ہے تو بن گیا مرر تو بے زیتن۔ حکم مورب کا، حکم مورب کا، یہ کہ یہ کہ مختلف ہوتا ہے، مختلف ہوتا ہے، آخر مورب کا آخر مورب کا عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، لفظاً لفظاً یا تقدیر، یا تقدیراً۔ جی۔ اور حکم مورب کا یہ کہ مختلف ہو مورب کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، لفظاً یا تقدیراً۔ اور حکم مورب کا یہ کہ مختلف ہو مورب کا آخر عوامل کے اختلاف کی وجہ سے، لفظاً یا تقدیراً۔ اور موشیاں دا ساڈی بھی سنو، سوال العوامل جمع ہے تو جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، تو مطلب یہ بنا کہ مورب کے آخر پر 3 عامل کٹھے آئیں تو پھر اس کا آخر بدلے گا۔ اگر ہوتا نا بے اختلاف العامل پھر رونا کونی سی کہ یہ بے اختلاف عوامل، 3 عوامل کے اختلاف سے آخر بدلتا ہے۔ وہ تینوں نو جا آ رہے تو بے نہیں کٹھا کرنا، ایتھے وے کہ عوامل کے بدلنے سے، کس سے؟ عوامل کے بدلنے سے، عوامل جمع ہے، جمع کم از کم 3، مطلب 3 کٹھے آن گے تے آخر بدلے گا، کلے نو کٹ دیندا ہے، یہ معنی بنیا۔ حالانکہ یہ تو غلط ہے، 2 عامل کٹھے نہیں آ سکتے، چہ جائے کہ 3 آ جائیں، چہ جائے کہ سمجھائیے۔ تو یہ پھر عوامل کا کیا مطلب ہوا؟ ہاں جی سوال، عوامل جمع ہے، جمع کم از کم 3 پر بولی جاتی ہے، اس کا مطلب ہے 3 عامل کٹھے آئیں گے تو مورب کا آخر، تو اس کا مطلب ہوا کہ 3 عامل کٹھے آئیں گے، پھر مورب کا آخر بدلے گا۔ حالانکہ ایک مورب پر بیک وقت صرف ایک عامل آ سکتا ہے، 6 جائے کہ 2 آئیں، 3 تو آ نہیں سکتے، 2 بھی نہیں آ سکتے، سمجھ آئیے؟ اس کا جواب نظر آ رہی؟ جی جواب یہ ہے کہ جمع پر جدوں روڑیاں ملیے تے مٹھی ہو جاندی ہے۔ جمع کے اوپر جب الف لام جنس کا آئے، یہ وچ بھی قانون ہوندے نے جو سمجھنا چاہیے تھا۔
جمع پر جب الف لام جنس کا ہے تو یہ جمع کی جمعیت کو باطل کر دیتا ہے، یہ جمع جمع کی جمعیت کو باطل کر دیتا ہے، پھر وہ جمع جنس بن جاتی ہے، جمع جنس بن جاتی ہے، جنس جو ہوتی ہے وہ قلیل کثیر سب پر بولی جاتی ہے۔ اب عوامل الف لام کی وجہ سے جمعیت باطل پیچھے رہے گی جنس، تو جنس کا کم از کم ایک فرد، تو مراد ایک عامل، مراد ایک کام جواب یہ ہے جواب یہ ہے کہ العوامل ہے جمع، العوامل ہے جمع، اس پر جو الف اس پر جو الف لام لام ہے ہے یہ جنس اس کا ہے، کو نیندر آئی ہوئی ہے، تو الف اس لام پر جو جنس کا الف لام جب ہے یہ جنس کا ہے، جنس کا ہے، تو جب اور جمع الف پر لام جنس کا جب جمع پر تو الف آ لام جائے جب جمع پر آ جائے جنس کا الف جنس لام کا الف لام جمع پر آ جمع پر آ جائے جائے تو تو اس کی اس کی جمعیت کو باطل کر دیتا ہے، کیونکہ الف لام جنس کا بتاتا ہے کہ میرے مدخول سے مراد جنس ہے، جنس قلیل پر بھی بولی جاتی قلیل پر بھی بولی کثیر پر جاتی، بھی، کثیر پر بھی، اور جمع کا مطلب ہوتا ہے کم از کم تین، یا پہ ٹکر ہوتی ہے، لڑ پہ دینے، تو جنس جو ہے وہ کم ایک پر بھی بولی جاتی ہے، اور سمجھے یہ اب الف لام کی وجہ سے جمعیت باطل ہو گئی، یہ جنس ہے، تو جنس کا اطلاق قلیل پر بھی ہوتا ہے، جہاں العوامل سے مراد ہے العامل، العوامل سے مراد ہے ایک عامل جب آئے گا تو آخر بدلے گا، وہ جائے گا، دوسرا آئے گا پھر بدلے گا، وہ جائے گا، تیسرا آئے گا پھر بدلے گا، سمجھی گل؟ اے شاباش، مانا کر لے کرنا ہے اچھا، اور دوسری طرف بات ایسا ہو، توجہ کر، بے مورب کا حکم یہ ہے کہ جو اس کا آخر کیا ہوتا ہے مختلف ہوتا ہے، کس کے سبب سے؟ اے شاباش، توجہ جنے ہو، یہ جو مورب کا آخر بدلے گا نا، مورب کا آخر بدلے گا، یہ کبھی ذاتن بدلے گا کبھی صفتن بدلے گا، مورب کا جو آخر بدلے گا، کبھی ذاتن بدلے گا، کبھی صفتن بدلے گا۔ ذاتن کا مطلب ہے کہ اس کے آخر میں جو حرف ہے نا وہی اعراب ہے، وہی اعراب ہے، اب وہ حرف بدل جائے گا نا، وہ آخری حرف بدل گیا تو وہ اس کی ذات بدل گئی نا، بیماریوں ابو کا ابا کا ابی کا، یہ ذات نہیں بدلی، کہ یہ جو آخر بدلے گا وہ کبھی ذاتن بدلے گا، یعنی آخر میں جو اعراب ہے وہ حرف ہے، اور جن کا اعراب بالحرف ہوتا ہے وہاں کیا شے بدل، زبر زیر پیش بدلتی ہے، کیا بدلتا ہے؟ حرف بدلتا ہے، تو یہ ذات بدل گئی۔ صفتن بدلنے کا مطلب ہے کہ حرف وہی رہے گا لیکن ضمہ فتح کسرہ بدلے گا، لیکن آخر جو بدلتا ہے وہ دو طرح ہوتا ہے، کبھی ذاتن بدلتا ہے، کبھی اگر اس کا اعراب بالحرف ہے تو پھر کیا بدلے گی؟ ذات بدلے گی، اگر اعراب بالحرکت ہے تو صفت بدلے گی، اب بلا ہوگی، کیا بدلے گی؟ مثلاً ابن جاء ابو کا رائے تو ابا کا مرر تو بے ابی کا، کیا بدلا ہے؟ ذات، او ذات پہلو واو پھر الف پھر یا، رائے تو مسلمین مرر جاء مسلمون، رائے تو مسلمین مرر تو بمسلمین، کیا بدلی ہے یہاں؟ باؤ یا بنی، پھر یا نسبی حالت میں ہور رتے رنگ دی، جرحی حالت میں جو ہور پیلے رنگ دی، صفت بدلے یعنی آخر میں حرکت بدلے، جیسے کہ جا زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، کیڑی شے بدلی؟ حرف بدلے، جاءت مسلمات رأیت مسلمات مررت بمسلمات، کیڑی شے بدلی؟ صفت۔ اچھا جی، عوامل کے بدلنے سے آخر بدلتا ہے، عوامل کے بولو نا، عوامل کے بدلنے سے آخر بدلتا ہے۔ سوال ہے انی ضاربن زیدن، انی ضاربن زیدن، یہ ضاربن نے نسب دیا کس کو؟
ضارب کی شے بھی اسم فاعل انی ضربتو زیدن انی یہ ضربتو نے نصب دیا زید کو ضربتو کیا ہے فعل فعل انا زیدن مضروبن انا انا کیا ہے بول یہ ضاربن نے بھی زید کو نصب دی ضربتو نے بھی زید کو نصب دی انا نے بھی نصب دی سوال ہے کہ مورب کے اوپر عوامل بدلے ہیں اس کا آخر نہیں بدلا مورب کے عوامل بدلے ہیں کہ نہیں بدلے ہیں اور انی ضاربن زیدن ہن عامل کون اسم فاعل انی ضربتو زیدن ہن عامل کون تے انا زیدن مضروب عامل کون ہے تو دیکھو اسم اسم تے فعل تے حرف عوامل بدلے نے لیکن زید آخر وہ کی رہے نصب ہے تو پھر یہ کیا مطلب ہوا کہ عوامل کے بدلنے سے مورب کا انی ضاربن انی ضربتو انا زیدن مضروبن ایک نہیں تعلق عوامل تو اس کا جواب یہ ہے کہ عوامل کے اختلاف سے آخر بدلتا ہے شرط یہ ہے کہ عوامل کا اختلاف ایسا ہو کہ ان کا عمل بھی مختلف ہو ان کا عمل بھی مختلف ہو ہر ایک کا عمل مختلف ہو کوئی رفع کا عمل ہو کوئی نصب کا ہو کوئی جر کا ہو تب آخر بدلے گا سمجھ آئیے جی کیا کہیے جواب یہ ہے کہ آخر جو بدلے گا اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ عوامل جو مختلف ہیں وہ عمل میں بھی مختلف وہ عمل میں بھی یہاں ضاربن ضربتو انا یہ عامل تو مختلف ہیں عمل میں مختلف نہیں ہے سارے زید کو کیا کرنا چاہتے ہیں تو عمل میں مختلف یہ ہے کہ ایک چاہتا ہے میں رفع دوں پھر دوسرا ہے وہ کہتا ہے میں نصب دوں تیسرا چاہتا ہے میں جر دوں یہ ہے کہ مورب کا آخر عوامل کے اختلاف سے بدلتا ہے شرط یہ ہے کہ عوامل جو بدل رہے ہیں وہ عمل میں بھی مختلف وہ عمل میں بھی مختلف ہو اچھا جی اگلا مسئلہ سمجھتے ہیں ذرا کہ مورب کا جو آخر مختلف ہوگا کیا کہ مورب کا جو آخر مختلف ہوگا وہ آمزی لفظاً مختلف ہو یا تقدیراً مختلف ہو آمزی لفظاً مختلف ہو یا تقدیراً اور جنہوں سمجھ ہوندی بولی پھر لفظاً بدلے یا تقدیراً بدلے یہ دونوں دو قسم ہیں ذات بدلے یا صفت بدلے ذات بدلے یا صفت چار ہو گئے مورب کا آخر بدلے لفظاً ذاتاً یا صفتاً مورب کا آخر بدلے تقدیراً ذاتاً یا کتنے ہو گئے چار ہو گئے پھر یہ چار دو قسم ہیں حقیقتاً ہوں یا حکماً ہوں حقیقتاً ہو یا حکماً ہوں 8 صورتاں بن گئی ہیں 8 مثالہ تمہیں سمجھا رہی ہیں مورب کا آخر جو بدلتا ہے وہ لفظاً بدلتا ہے یا تقدیراً پھر لفظاً بدلتا ہے ذاتاً یا تقدیراً بدلتا ہے ذاتاً یا صفتاً پھر یہ چاروں حقیقتاً بدلتے ہیں یا حکماً حقیقتاً یا حکماً بدلتے ہیں 8 مثالاں ان توجہ کرے آتی تھی کنیا ہو گئی ہیں 8 نمبر 1 مورب کا آخر بدلے لفظاً ذاتاً حقیقتاً کیا کیا مورب کا آخر بدلے لفظاً ذاتاً حقیقتاً جاء ابو کا رائت ابا کا مررت بے ابی کا آخر بدلے ذاتاً بدلے اور حقیقتاً بدلے واو الف یا بنی دوسرا مورب کا آخر لفظاً بدلے ذاتاً بدلے لیکن حکماً بدلے حقیقتاً نہ بدلے رہ ایکو جائے لیکن حکماً 2 ہو جائے دوسری صورت کے مورب کا آخر لفظاً بدلے
کیا لفظاً بدلے نہ مورب کا نہ یہ کہ ہو کیا آخر اس کا لفظاً ذاتن کی لفظاً ذاتن لفظاً چل رہے ہیں لفظاً ذاتن تے حکمن لفظاً ذاتن حکمن جیسے جمع مذکر سالم تے تسنیہ دی نسبی جریالتو رائے تو مسلمین مرار تو بے مسلمین تے جا مسلم رائے تو مسلم میں نے مرار تو بے مسلم میں نے کو نہیں پتا تسنیہ دا اعراب اب پتا ہے تو بولتا کیوں نہیں توجہ کر اے دیکھو مولوی جی اے جمع مذکر سالم دی نسبی جری حالت تسنیہ دی نسبی جری حالت آخر بدلے لفظاً تے ذات بدلی ہے لیکن کی ہے حکمن ہے بھئی اگر انہوں نسبی حالت بناؤ تو جری بھی یہی ہے تو جے جری بناؤ تو نسبی بھی یہی ہے تیسری صورت کیونکہ یا ناصب کے بعد نصب کی علامت ہے جار کے بعد جار کی علامت ہے تو لہذا آخر مختلف ہوا حکمن کہ نہ ہوا تیسری صورت کہ یہ کہ ہو تقدیراً ذاتاً حقیقتاً تقدیراً ذاتاً حقیقتاً یہ کہ اس کا آخر بدلے تقدیراً کیا بدلے تقدیراً بدلے لیکن ذات بدلے اور حقیقتاً بدلے لیکن ہو کیا تقدیر اے ابو ہے نا ابو ان اگے ان دے معرف باللام دا مضاف لے بنا دیو کی بنا دیو مضاف لے بنا دیو تے اے ابا ابو ابی اے یا ساکن اگے الف لام دا لام ساکن التقاء ساکن ہیں انہاں گرنا ہے کہ نہیں جا ابو القاسم جا ابو القاسم اور ڈگی کہ نہیں رأیتو ابا القاسم مررتو بے ابی القاسم اب یہاں اعراب تقدیری ہے کیا ہے تقدیری ذاتن ہے اور حقیقتاً ہے ذات بدلیے تے حقیقتاً بدلیے لیکن ہے کی ذات بدلیے حقیقتاً بدلیے ہے کی تقدیری کیونکہ حروف رابعہ جب گر گئے تلفظ سے تو ہو گیا اختلاف تقدیری چوتھی صورت اعراب تقدیری ذاتن حکمن اعراب تقدیری ذاتن حکمن اعراب تقدیری ذاتن حکمن رأیتو مقیم الصلاة مررتو بمقیم الصلاة جمع مذکر سالم ہے نا ان دی اضافت کرتے ہو مرف باللام والا ان دی اضافت کے مرف باللام اضافت نال نون گرنا ہے کہ نہیں تے یہ ساکن لام ساکن التقاء ساکن آئے نال یہ بھی گرنے اتے عامل لے اور ناصب بھی تے جار بھی کیویں رائے تو مقیمین سینا رائے تو مقیم الصلاۃ ایتھے اعراب تقدیری ہے تے ذاتی ہے حرف ہے تے حکمن بدلے ہے اور مرر تو بے مقیم الصلاۃ مرر تو بے مقیم الصلاۃ کیونکہ یا جب گر کی تلفظ سے تو اختلاف تقدیری ہو گیا کہ نہیں ہویا جی پانچویں صورت یہ کہ اے تسی اعراب بالحرکت دیا صورت بالحرف دیا صورتاں ہیں کن دیا اعراب بالحرف ہن اعراب بالحرکت آن لگی جی چار صورتاں پانچویں یہ کہ ہو لفظاً صفتاً حقیقتاً اعراب لفظاً ہے لیکن صفت بدلے حقیقتاً بدلے جا زیدن رائے تو زیدن مرر تو بے زیدن کی بدلی صفت لفظاً بدلی کہ نہیں حقیقتاً بدلی ہے کہ نہیں چھٹا ہے کہ اعراب جو نا وہ لفظاً صفتاً وہ بدلے لفظاً صفتاً حکمن لفظاً صفتاً حکمن جس طرح کہ جمع مذکر سالم ہے تو اس کی نسبی اور جری حالت دونوں ایک ہیں رائے تو مسلماتن مررت بمسلماتن صفت بدلی ہے ذات نہیں بدلی لیکن کیے لفظاً ہے تے حکمن ہے بے اعراب لفظی ہے اندہ تقدیری نہیں ہے گا کندہ مسلمان جمع مذکر سالم اعراب تقدیری ہے
لفظی وہ گل تو سنیا تینوں جی ہے لفظی ہے لیکن کی حکمن بدلے ہے کیونکہ کسرہ اس میں ناصب کے بعد نصب کی علامت ہے جار کے بعد جر کی علامت ہے پس آخر کا اختلاف حکمن ہو گیا اور اسی طرح غیر منصرف رائے تو احمدہ مرر تو بے احمدہ جہاں بھی غیر منصرف کا اعراب لفظی ہوتا ہے کہ تقدیری صرف یہ ہے کہ جر تابع نسب کی جو مذکر سالم میں نصب تابع جر کے اینی گل ہے پڑھی جی ساری گلاں جی ساتویں صورت یہ ہے کہ اعراب تقدیری ہو اور صفتاً ہو اور حقیقتاً ہو جیسے جاء فتن رأیت فتن مررت بے فتن اصل میں جاء فاتین رأیت فاتین مررت بے فاتین یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدل گئی تے فاتین سے فتان فاتین سے فتان فاتین سے فتان تو گر گیا پیچھے کی رہ گیا فتن تو یہاں جو ہے وہ یا الف سے بدل گئی ما قبل مفتوح ہے لہذا اختلاف کون سا ہوا تقدیری آٹھویں صورت کہ اعراب تقدیری صفتاً ہو لیکن حکمن بدلے جیسے اسم مکسور اری کون اسم مکسور جاء حبلا جاءنی حبلا رائت حبلا مررت بے حبلا سنیو گل اے شاباش او پڑھیے بس صلی اللہ علی نبینا الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم نظر آ رہے کہ اور وہ یعنی اسم دو قسم ہے اور وہ یعنی اسم دو قسم ہے مورب بفتح را ظرف مکان مشتق اعراب سے بمعنی اظہار لغت میں تو نام رکھا گیا مورب کا اس نوع کا اسم سے مورب کیوں اس لیے کہ یہ معانی مختلفہ کے اظہار کا محل ہے کیڑے معانی مختلفہ اور مبنی دوسری قسم مبنی بفتح المیم تشدید یا اسم مفعول بنا سے بنا بمانا قرار لغتاً تو اسم کی اس نوع کا نام مبنی اس لیے باوجہ قرار پکڑنے اس کے ایک حالت پر اور عوامل کے اختلاف سے اس کا آخر نہیں بدلتا اس کے بعد شروع ہے مصنف علیہ رحمہ اسم مورب کے بیان میں اور اس کو مبنی پر مقدم کیا ہے کیوں کیا ہے مبنی پر مقدم اس لیے کہ مورب ہی وہ اصل ہے اسماء کے اندر اصل ہے بولو کیونکہ مقصود الفاظ سے معانی کا اظہار ہے وہ معانی جو چھپے ہوتے ہیں دل میں اور گل کر کے تے کی دسید ہے اور جڑا اندر مضمون ہو یا اگلے نو دسید ہے نا کرن استاد جی میں ایک گل کرنی ہے اندر کچھ ہے تو ہی کرنی ہے نا اور جھوٹ بھی مارا تو جھوٹ پہلے اندر تیار کیتا ہے مولوی جی تو انہوں باہر کڈیا نا پھر اصل میں الفاظ سے مقصود کیا ہے معنی کا اظہار وہ معنی جو دل کے اندر مکنونہ ہے اور یہ مقصود حاصل ہوتا ہے کس کے ساتھ اصول تام کیونکہ رفع نصب جار لفظن ہوندے نے نا تے پتہ لگ گیا نا بس کہا فل موربو کیا کہا فل مورب اور فعل تقسیم اب تفسیر بعض مقدم اچھا مورب نو پہلے لکھے اعراب دی تعریف کو ہونی ہے اس لیے کہ مورب بمنزل ذات کے اعراب بمنزل صفت کے ذات پہلے ہوتی ہے صفت بعد میں ہوتی ہے سوال ہے کہ مورب کو اعراب سے پہلے کیوں کیا ہے تو ان دی جواب آگے کہ مورب کی ہے بھائی اعراب مورب دی ہونا ہے نا دن 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 زہد دی ہونا ہے نا پتا بھی ذات پہلے ہوتی ہے اور اچھا جی توجہ پس مورب وہ اسم ہے حوال اسمو وہ اسم ہے جو مرکب ہے کس کے ساتھ اپنے غیر کے ساتھ اعتراض کیا اس کے ساتھ اسماء غیر مرکبہ مع غیری سے
جیسا کہ ہمارا قول الف با تا سا آخر تک، اور ہمارا قول کلے کلے زید عمر بکر خالد سہیل کلیم، یہ سارے کی نے مبنی کی نے، اور اعداد مثلا واحد اثنین ثلاثہ اربع خمسہ، کلے کلے بولو تو کی نے سارے، کیونکہ یہ اسماء سارے کے سارے جب نہ ہو مرکب عامل کے ساتھ تو ہوں گے مبنی علی سکون آخرہا، علی سکون کنا نزدیک ابن عاجب کنا نزدیک رحمت، کیونکہ اعراب اثر ہے عامل کا، اور جب عامل نہیں ہے لم یکن تو اثر بھی نہیں ہوگا. جی بھائی اعراب تے عامل دی وجہ تو ہے نا، تو جدو عامل نال مرکب ہی نہیں اعراب ہونا ہے، وگرنہ لازم آئے گا اثر پایا گیا بغیر مؤثر تو، اثر پایا گیا مؤثر. اچھا جی پھر واپس چلو. مورب وہ اسم ہے جو مرکب ہے، الذی وہ اسم جو لم یشبہ اشباہ سے ہے، بمعنی ایک چیز کا کسی چیز کے مشابہ ہونا، کہ جو نہ مشابہ ہو کس کے مبنی اصل کے، یعنی اسم کے مورب ہونے کی شرط یہ ہے یہ کہ نہ ہو مشابہ مبنی الاصل کے، مبنی الاصل کے اور مبنیاتی اصلیاتی فعل ماضی امر مخاطب کے سارے حروف. پس اگر مشابہ ہوا اسم ان مبنیات اصلیہ کے تو وہ اسم بھی مبنی ہو جائے گا جنہاں نال جاری انہاں دے گھر چلو، جیسے کہ اسم اشارات اور موصولات وغیرہ. یہ تصوف دے وچ خلاصہ یہ ہے کہ مورب کا اسم کا اعراب میں، یعنی اسم کا مورب ہو، اسم کے مورب ہونے میں، اسم کے دو شرطیں، ایک وجودی تے ایک عدمی. وجودی شرط ہونا اسم کا مرکب اپنے عامل کے ساتھ، ایک کیڑی شرط، اور ایک عدمی، اور وہ نامشابہ ہونا اسم کے مبنی اصل کے ساتھ. سنی یہ عدمی ہوں. پس جب پائی گئی یہ دونوں شرطیں ہو جائے گا اسم مورب، وگرنہ وہ مبنی ہوگا، وگرنہ وہ. اور مراد مشابہت سے مشابہت تامہ ہے، مشابہت وہ مشابہت تامہ جو مستلزم ہے بن مبنی کرنے کو، نہ کہ مطلق مشابہت، حتیٰ کہ وارد ہو نقض غیر منصرف کے ساتھ اور اسم فاعل وغیرہ کے ساتھ، کیونکہ ان میں بھی مبنی کے ساتھ کچھ نہ کچھ مشابہت پائی جاتی. اور حکم اس کا، حکم کس کو کہتے ہیں؟ حکم اثر ثابت بذالک الشیء، کسے شے دا جڑا اثر ہوگا نا، کسے غیر وچ اثر ثابت ہوگے، انہوں کی آدھے اس شے کا یہ حکم، اس شے کا یہ حکم ہے. حکم اس کا یہ ہے، یعنی مورب کا اثر یہ ہے کہ مختلف ہوگا آخر اس کا، مختلف ہوگا آخر اس کا، اور بھی کتلے آشے نمبرے، یعنی بنایا گیا اعراب اسم کے آخر میں. درمیان میں تو شروع وچ کیوں نہیں آیا؟ کون شروع وچ دیو سانو پتہ لگے مڈے کون ہے جی. او پہاڑی تو پرا جا کے اعراب دیتا جیسے تھک پے نے ہوتے جان تک، اس لیے کہ لفظ اسم دلالت کرتا ہے مسمى پر، اعراب دلالت کرتا ہے مسمى کے مرفوع منصوب مضاف لے ہونے پر. تو کوئی شک نہیں کہ صفت پیچھے ہوتی ہے موصوف سے. پس انسب یہ ہے کہ وہ جو دلالت کرنے والا ہے صفت پر، وہ بھی مؤخر ہو سے جو دلالت کرنے والا ہے ذات پر. یہ علامہ جامی کی بات ہے، انہیں جامی بھی نال آئے ادھر دیکھو بھی اس کا آخر مختلف ہو، یعنی صفاتاً، صفات و آخری کہ آخر کی کیا بدلے، جب کہ کیا ہو حرف حرف آخر مورب سے نہ بدلے، نہیں بدلتا مگر کس میں 6 اسم.
اور اعتراض کیا ہے اس سے وسط کلمے کے وسط کے اختلاف سے، جیسا کہ تیرے قول میں ہاضم روءن رأیتم رأن مررتو بمرئن، یہ جو را کی حرکت بدلی ہے یہ عوامل کی وجہ سے نہیں بدلی ہے، یہ مناسبت کی وجہ سے بدلی ہے. سمجھ آئی جی کہ جیڑی حرکت حمزے تے پڑھنی ہے نا وہی حرکت را تے پڑھنی فصیح بلیغ عربی یہ سنے ہی ہاضا امرؤن رأیتو امرأن رات ٹل دے مررتو بے رئن باختلاف العوامل باختلاف اور لکھی اے بے سبب اختلاف العوامل الداخلۃ علیہ فی العمل، کہ وہ عوامل عمل میں مختلف ہوں، وہ بولو چاہ وہ عوامل بائیں طور کے عمل کرے بعض ان کا اس کے خلاف کے عمل کر رہا ہے دوسرا بعض. محض خاص کیا ہم نے اس اختلاف کو باوجہ ہونے اس کے مختلف العمل تاکہ نہ اعتراض ہو جائے اس کے ساتھ انا زیدن مضروبن انی ضربت زیدن انی ضاربن زیدن، کیونکہ عامل زید میں ان صورتوں میں مختلف ہے، پہلے اسم ہے حرف ہے اسم ہے فعل ہے، باوجود ہے کہ اس کا آخر نہیں بدلا. مراد کیا ہے کہ وہ عامل بدلے لیکن ان کا عمل بھی اور مختلف ہو، کہ وہ عوامل بدلے لیکن وہ عمل میں کیا ہوں، ایک نصب دینا چاہتا ہے دوسرا رفع تیسرا جر مثال کے طور پر، تب آخر بدلے گا. اگر سارے متفق ہیں نصب دینے والے ہیں رفع دینے والے ہیں جر دینے والے ہیں تو مثلا غلام و زیدن مررتو بزیدن ایک بار اسم ہے ایک بار حرف ہے، آخر بدلا تو کوئی نہیں جی. لیکن چونکہ یہ متفق ہیں، کیا ہیں یہ متفق اختلاف العوامل جمع عامل نہ کہ عاملہ، کیونکہ فاعل جب غیر عاقل اس کی جمع فوائل کیا سناتی ہے، فاعل کیا ہو غیر عاقل تو اس کی جمع، جیسا کہ جبل میں کما یقال فی جبل جی جبل شامخ جبال شمامخ دیتے پہ، اور نجم طالع ان کو نجوم طوالع، اور اعتراض کیا اس کے ساتھ ان سے کہ ہوتا ہے اس کے آخر کا اختلاف نہ بوجہ عوامل کے اختلاف کے بلکہ اور وجہ ہوتی ہے، جیسے من نہ من کون اگے آیا ابنوں کا تے من دا نون شدہ قابو آ گیا، من ابنوں کا تینا پتر کون ہے تے من نو جوڑیا رجل نال تے نون شدہ قابو آ گیا. ہن من دا آخر مولوی جی بدلدا پیا ہے لیکن حوامل دی وجہ تو یہ اور سبب تھے، من الرجل تے من زیدن. سمجھی گل؟ اچھا جی لفظاً کی یہ تمجیز عن قول یختلف آخرہ، یعنی اختلاف الآخر یا ہوگا یا یہ کہ ہوگا تلفظ صریح کے اعتبار سے، جیسے جانی زیدن رأیت زیدن مررت بزیدن، یا تقدیراً یعنی ہوگا وہ اختلاف فرض اور تقدیر کی حیثیت سے نہ کہ لفظ میں، جیسے جانی اور سوال ہے کہ اعراب کو کلمے کے آخر میں کیوں رکھا ہے نہ اول میں نہ وسط میں؟ اس لیے کہ اعراب مثل مورب کے وصف کے ہے، پس جیسا کہ ذکر کی جاتی ہے وصف ذات سے فراغت، ذات موصوف کی ذات کی فراغت کے بعد، اسی طرح اعراب کا ذکر بھی مورب سے فراغت کے بعد ہوگا.